السلام علیکم۔ اسفر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج میں ایک لڑکی کا خط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ خط اس لڑکی نے اپنی شادی کے فوراً بعد لکھا ہے۔ اپنے سماج کے نام ایک لڑکی خط میں یوں لکھتی ہے: آپ نے مجھے بہت پیار کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک میری تمام جائز خواہشوں کو پورا کیا۔ ایک دو نہیں بلکہ بہت بار میں نے بے جا ضد کی، مگر آپ نے اس کا برا نہیں مانا۔ آخر آپ کی بیٹی جو تھی۔ البتہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے احساس ہونے لگ گیا تھا کہ میرے بارے میں آپ کی سوچ بدل رہی ہے۔ آپ کا نظریہ تبدیل ہو رہا۔ پہلے نظروں میں جو پیار دکھائی دیتا تھا وہ غائب ہونے لگا۔ شفقت کے ہاتھ اکثر سر پر آتے آتے لرزنے لگتے۔ مجھے دیکھ کر آپ کے چہرے پر خوشی اور مسکان کی بجائے پیشانی پر فکر کی لکیریں تن جاتی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، پہلے آپ کے اندر آنے والی ان تبدیلی کا معنی مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن اچانک ایک دن میرے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ کسی نے کہا، اب تو یہ جوان ہو گئی، جلدی سے اس کی شادی کر دو، بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ مجھے دیکھتے ہی آپ پریشان کیوں ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد سے میں لگاتار پریشان رہنے لگی۔ اس کا احساس شاید آپ کو نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ آپ میرے اندر کی پریشانیوں کو محسوس کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو ہر وقت یہی لگتا کہ میں بچپن کی طرح آج بھی اپنی ہر خواہش کو پورا کروانے کے لیے بے جا ضد کرنے والی بچی ہوں۔ میں سچ بتاتی ہوں، آپ کی وہ بچی اسی دن مر گئی تھی جس دن آپ میں سے ہی کسی نے اسے پرایا دھن کہا تھا۔ زحمت ہونے کا تانا سننا تو خیر دن رات میری تقدیر کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کے باوجود میں آپ کا تمام سماج کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میرے والد محترم کی لاج رکھی، میری شادی کے لیے ضروری انتظامات کرنے میں ان کا ساتھ دیا، جہیز کا سامان تیار کرنے میں بھی آپ ساتھ رہے۔ اس دن بھی آپ بہت سرگرم نظر آئے جب میری بارات آنے والی تھی۔ میں تو اپنی سہیلیوں کے درمیان ایک گھر میں، اور گھر میں کیا، صرف ایک پلنگ پر بندھی ہوئی گٹسی کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ ہاں، اسی گٹسی کی طرح کہ کوئی آئے اور پرائے دھن کو اٹھا لے جائے، اسے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے۔ اس کے باوجود مجھے چہار طرف ہونے والی چہل پہل کا پورا احساس ہو رہا تھا۔ اس دن میں کبھی خوش ہوتی، کبھی غمگین ہو جاتی۔ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ سب میرے والد محترم کے ساتھ تھے، اور غم اس کا تھا کہ سب مل کر میرے ابو کو، جو مجھے سچ میں بہت پیار کرتے ہیں، مقروض بنانے کے عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ آپ سب تو جانتے تھے کہ میرے ابو ہی میرے ماں باپ ہیں۔ اس کے باوجود کبھی آپ کے دل میں، دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اس کمزور انسان کے سر پر تھوڑی دیر کا جشن منانے کے لیے اتنا بڑا بوجھ کیسے ڈال دیں؟ آخر میری شادی سے پہلے بھی تو آپ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے۔ اس دن بھی آپ ضرور کھاتے جس دن میری شادی ہوئی تھی۔ ویسے بھی آپ نے میرے یہاں صرف ایک وقت کا کھانا کھایا، اور وہ بھی آدھا ادھورا۔ لیکن اس کے انتظام کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، اس کا تو آپ کو احساس ہوگا۔ ایک اور بات، میری شادی سے پہلے بھی تو آپ کا لخت جگر نور نظر کسی برتن میں کھاتا ہوگا، پیتا ہوگا، کہیں بیٹھتا ہوگا، کہیں سوتا ہوگا، اور آنے جانے کے لیے کسی سواری کا استعمال کرتا ہوگا۔ پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے شادی طے ہونے کے ساتھ ہی آپ کے فرزند ارجمند کی خواہشیں آسمان پر پھدکنے لگتی ہیں؟ وہ اپنی بیوی کے گھر سے دنیا بھر کی آسائشوں کے سامان
لانے کی مانگ کرنے لگتا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو کام ایک بیٹے کے باپ کے لیے مشکل ہے وہ ایک بیٹی کے باپ کے لیے بھی مشکل ہی ہوگا۔ ویسے بھی گھر بسانے کی ذمہ داری بیٹے کی ہے، بیٹی کی نہیں ہے۔ اس کا کام اس نیک عمل میں اپنا بھرپور تعاون دینا ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں گے۔ والسلام، آپ کے بیٹے۔ شکریہ۔